الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلاة الله تعالى عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والساحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور تم عبادت کرو اللہ کی اور نہ شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتامہ اور مساکین کے ساتھ، قرابت دار پڑوسی کے ساتھ اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ، اور ہم نشین کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جن کے تم مالک یعنی جو غلام ہیں. اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والے اور فخر کرنے والے کو. نہایت محترم سامعین حضرات، حقوق العباد کے اوپر آج کا یہ درس ہے. اسلامی نظام حیات میں عبادت کے بارے میں جو ہدایات ہیں اور قانون کے بارے میں جو ہدایات ہیں ایک ہی مرجع یا سورس سے اخذ ہوتی ہیں، اور یہ سب چیزیں ایمان باللہ اور توحید سے باہم اس کا تعلق ہے، جڑی ہوئی ہیں. اسی طرح عملی میدان میں بھی اسلام ایک جزیے کو لے کر عمل کرنے اور دوسری جزیات کو ترک کر دینے سے پوری طرح نافذ اور قائم نہیں ہو سکتا، اور نہ انسانی زندگی میں اس طرح کے جزئی اسلام کے ثمرات پا سکتے ہیں، نکل سکتے ہیں. اسی لیے ان آیات کے اندر بھی جو شروع ہوا ہے کہ وعبدو، کہ جس میں واو کا جو لفظ ہے یہ حرف عطف کہلاتا ہے، اس سے اس آیت امرنئی جو ہے کہ سابقہ احکام جو تھے، اس سے پہلے کی جو آیات تھیں وہ بھی خاندان کے بارے میں ہی اس کے اندر نصیحتیں تھیں، اس کے ساتھ اس کو مربوط کرتا ہے. اور اس آیت میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ پھر آگے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ احسان، اور تمام لوگوں کے ساتھ احسان کرنے سے پہلے یہ کہا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو. اور اس کے بعد پھر رشتہ دار اور والدین کے ساتھ تعلقات کی ایک لڑی جو ہے اس کو پرو دیا گیا ہے. یعنی یہ بات یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ اسلام میں جو بات عموماً کہی جاتی ہے کہ جی حقوق العباد کی اہمیت اتنی ہے کہ لوگ عبادات کو ترک کر دیتے ہیں، ایسا بالکل نہیں. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے. اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پر قرآن میں یہ چیز آئی ہے کہ اللہ نے جب بھی والدین کے بارے میں یا حقوق العباد کے بارے میں احکامات دیے ہیں تو پہلا حکم اپنی عبادت اور توحید کے بارے میں دیا ہے. تو ابتدا اپنے گھر سے اور بتدریج پورے انسانی معاشرے کے اندر، اور پھر اس کے بعد نیکی کا دائرہ پھیلاتے ہوئے جو آگے بات ہوتی ہے وہاں تک جاتی ہے کہ صاحب بالجم. میں صاحب بالجم کا ذکر اس لیے پہلے کر رہا ہوں کہ یہ لفظ جو ہے صاحب تفہیم القرآن نے اس کی بڑی اچھی تشریح کی ہے کہ ہم نشین دوست بھی ہے اور ایسا شخص بھی جو تھوڑی دیر کے لیے کہیں کسی جگہ پر آپ کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہو، آپ کے ساتھ اس کا واسطہ پڑا ہو. اور اس کا ایک چھوٹا سا ایک صاحب کا ایک واقعہ ہے جو بڑا دلچسپ بھی ہے اور عبرت آمیز بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی جگہ پر اپنی گاڑی پارک کرنے لگا اور کر ہی رہا تھا تو پیچھے سے کسی نے فورس کرتے ہوئے اپنی گاڑی لا کر وہاں پر پارک کر دی. بہرحال ان کو جو گارڈ پارک کروا رہا تھا اس نے پارک تو کروا دی. جب انہوں نے پارک کر یہ اترنے لگے تو دیکھا کہ وہ جو شخص ہے دوسرا، اس کے اترنے کے راستے تنگ ہو گئے ہیں. اس کے جو دوسرے مسافر تھے اس کے ساتھ فیملی بھی تھی اور وہ کچھ کہہ بھی رہا تھا غصے میں. انہوں نے کہا اس وقت تک تو میں برداشت کرتا رہا، لیکن اس کے بعد میرا غصہ تھوڑا سا باہر ہو گیا آپے سے، اور پھر میں نے بھی کچھ کہہ دیا.
لیکن پھر میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ لوگ ہیں، فیملی ہے، تو پھر میں بھی آگے بڑھ گیا، وہ بھی آگے بڑھ گیا۔ لیکن مجھے اس بات کا ہمیشہ ملال رہا کہ وہ تو جو کچھ کہتا رہا، لیکن میں نے جو کچھ کہا یہ صحیح نہیں۔ تو یہ جو ان کا ملال تھا اس کا، وہ کہتے ہیں میں ادراک اس طرح اس کا ان کو ہوا، اور انہوں نے اس کا جو ادراک کیا وہ یہ کیا کہ اس کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ یعنی یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حقوق العباد میں ایک بہت ہی مختصر سا ایک وقفے کے دوران کسی کے ساتھ واسطہ پڑا ہو، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے احسان کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حقوق العباد کی اہمیت جو ہے، اس کے اوپر ایک بڑی خوبصورت سی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ نے پوچھا کہ ہمارے مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ پیسہ ہو نہ ساز و سامان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے، زکوٰۃ اور اپنی عبادات لے کر آئے گا، مگر اس حال میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، پھر اس کی کچھ نیکیاں اس کے مظالم کے طور پر ایک مظلوم لے لے گا، پھر کچھ دوسرا مظلوم لے لے گا، پھر اس کے بعد نیکیاں اس کی خطاؤں کا قصاص ادا کرنے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گی، تو پھر اس کی دوسرے مظلوموں کی جو خطائیں لے کر اس کے پلڑے میں ڈالی جائیں گی، اور اس طرح سے پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی حقوق العباد کی اہمیت یہ کہ اس کا حساب جو ہے وہ برابر ہونا ہے۔ تو اس لیے اس پہلی والی بات کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ اپنی جو دوسری بھلائیاں اور نیکیاں ہیں وہ بھی آدمی اتنی زیادہ رکھے، اتنی زیادہ بڑھا کر رکھے کہ اگر اس بات کے اوپر پھر معاملہ ہو کہ وہاں سے بھی چیزیں کم ہونی ہیں، تو پھر تو ہمیں دونوں طرف کا خیال برابر ہی رکھنا ہے۔ لیکن اہمیت حقوق العباد کی اس لیے کہ اس کو ترجیح دی جانی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، خوبصورتی کے ساتھ آپ نے انسانی معاشرے کے اندر انسان کی اپنا فریضہ انسانیت جو ہے وہ بتایا ہے کہ وہ کما حق وہ ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ انسانوں کے ساتھ تعلقات قائم نہ رکھے، اور عمدگی سے اس کو قائم نہ رکھے، اور اس کو اسی بات پہ منحصر ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق جو ہیں وہ ادا کرتا رہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس میں شروع میں سب سے پہلا حق والدین کے حقوق ہیں، کہ جس کے بارے میں یہاں بھی ہے، اور پھر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر اسی کی، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ یہاں پر بھی والدین کا حکم سے پہلے اللہ کی عبادت کا اور اس کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں مختلف مقامات پر جو والدین کے حقوق کا ذکر ہے، اس میں جو چیزیں والدین کے حقوق ہیں اس میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک تو ہر جائز امر میں والدین کی اطاعت کرنا، مالی اور جسمانی خدمت کرنا، عزت و احترام سے ان کو دیکھنا بھی نیکی ہے، ان سے دلی محبت رکھنا، ان کے متعلقین سے حسن سلوک رکھنا، اور ان کے حق میں دعا کرنا۔ ایک واقعہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میری والدہ میرے پاس آئیں تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ وہ مشرک تھیں والدہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ مجھ سے خواہش مند ہیں سلوک کی، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا تم ان سے حسن سلوک کرو، چاہے وہ مشرک ہوں لیکن ان سے اچھا سلوک کرو۔ اسی طرح سے بات چلتی ہے، اور حضرت بایزید بستامی کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے والدین کی خدمت پر، کہ ان کی والدہ نے ان سے پانی طلب کیا، تو وہ پانی لینے کے لیے گئے اور دیکھا کہ گھر میں پانی نہیں، رات کا وقت تھا، وہ باہر گئے نہر سے پانی لے کر واپس آئے تو والدہ سو چکی تھی۔ حضرت بایزید بستامی جو بزرگ گزرے ہیں وہ اپنی والدہ کے سرانے کھڑے رہے پانی لے کر، اور صبح ہو گئی۔ بہرحال ان کی والدہ نے اٹھ کر جو دعائیں انہیں دی ہیں، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ اپنے حلقے میں اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں پر علماء کے اندر اتنے ممتاز تھے کہ ان کو اپنا سردار بنا لیا۔ تو یہ واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ اس کا حکم بھی دیتا ہے، اور اس کا دنیا اور آخرت میں اجر بھی اسی طرح سے ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے، اور رب کا غصہ باپ کے غصے میں ہے۔
یعنی یہ حق ہمیں ایک اور پتہ لگتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اسی طرح سے اس کا وائس ورثہ یعنی اولاد کے حقوق کیا ہیں، تو والدین کے اوپر جو حقوق ہیں اولاد کے، وہ یہ ہیں کہ ان کی پرورش، ان کے زندہ رہنے کا حق، اس میں قرآن میں کئی جگہوں پر آیات بھی ہیں کہ ان کے رزق کی وجہ سے ان کو، کیونکہ پچھلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ اولاد کو وہ زندہ دفن کر دیتے تھے، تو ان کو زندہ رہنے کا حق دینا، ان کی رضاعت اور کفالت کے احکامات بھی قرآن میں ہیں۔ اسی طرح ان میں عدل کرنا کہ اولاد کے درمیان میں کوئی چیز دینی ہو تو عدل کے ساتھ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کی کوئی چیز تحفے میں دی، تو ان کی والدہ نے روک دیا اور کہا کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے ان سے کہا کہ کیا تم نے اپنے دوسری اولاد کو بھی اس طرح تحائف دیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تو آپ نے کہا پھر یہ غلط ہے، یعنی عدل جو ہے وہ لازمی ہے۔ اسی طرح سے حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ کسی باپ نے بیٹے کو حسن ادب سے بہتر تحفہ نہیں دیا۔ تو یہ ہمیں والدین کے بارے میں اور اولاد کے بارے میں جو حقوق ہیں وہ قرآن و حدیث سے ملتے ہیں۔ ایک حدیث اور میں سناتے ہوئے آگے بات کو بڑھاتا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، مگر 3 ایسے اعمال ہیں جو اس کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرے وہ علم جس سے کہ لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسری اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ اس کے بعد جو حکم ہے وہ ہے یتامہ اور مساکین کے بارے میں، اور بلکہ رشتہ داروں کے بارے میں، کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے نکلے تو ایک بدو سامنے آ گیا اور اس نے آ کے اونٹ ناکا کی نکیل پکڑ کر پوچھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ کوئی ایسا عمل جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر اور صلہ رحمی کر۔ اسی طرح سے سورہ نساء میں آتا ہے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یعنی اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ داروں قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ تو صلہ رحمی کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری رحمان کی ایک شاخ ہے، بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تجھ میں سے اس کو جوڑے گا، رشتہ داروں سے جڑے گا تو میں اس سے جڑوں گا، اور جو اس سے تعلق کرے گا تو میں بھی اس سے کٹ جاؤں گا۔ اسی طرح سے انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رزق میں کشادگی اور عمر میں برکت چاہتے ہو تو رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو۔ پھر اس میں ہمسائے کے حقوق ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب جبرائیل مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید، اتنی وصیت کرتے تھے کہ مجھے گمان ہوتا تھا کہ ترکے میں وراثت کا نہ اس کو حصہ بنا دیں۔ اس طرح سے جو اس کو اگر میں تھوڑا سا کنکلوڈ کروں کہ معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمسائے کے حقوق کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، قرض مانگے تو بشرط استطاعت قرض دو، اگر وہ کوئی برا کام کرے تو اس کی پردہ پوشی کرو، اگر اسے کوئی نعمت ملے تو اسے مبارکباد دو، اگر کسی مصیبت میں پڑے تو اسے تسلی دو، اور اپنے گھر کی عمارت اس کی عمارت سے اونچی نہ بناؤ کہ اس کی ہوا رک جائے، اور اپنے گھر کی ہانڈی کی جو مہک ہے اسے اذیت نہ دو بلکہ اسے اس میں سے کچھ حصہ اسے بھیج دو۔ پھر بات بیوہ اور یتیم کے حقوق کی آتی ہے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے کہ بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسے ہی ہے کہ میدان جہاد میں جہاد کرے، پھر رات کو عبادت کرے، پھر روزہ رکھے، دن بھر روزہ رکھے، یعنی اس کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو ثواب ہے وہ اتنا زیادہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو، مبارک انگلیوں کو ساتھ رکھ کر فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح سے ہوں گے۔ تو یہ اہمیت تھی بیوہ اور یتیم کے حقوق کی۔ اسی طرح سے ایک خوبصورت سے حدیث ہے کہ جس شخص نے کسی مومن کی دنیاوی تکلیف کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن سختیوں میں سے کوئی سختی دور فرمائے گا،
اور جس نے کسی تنگ دستی پر آسانی کی، حق تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کر دے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی عیب پوشی کرے گا۔ اور جب تک بندہ اپنے بھائی کی امداد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی امداد فرماتا رہتا ہے۔ اخلاق اسلامی میں جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنایا ہے، تو تنہا زندگی، ایسی مخلوق بنایا جو تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اور یہ ہماری نیچر بھی ہے اور ضرورت بھی ہے کہ کھانے کا ایک لقمہ بھی ہم تک پہنچتا ہے، یا ایک سادہ سا لباس بھی جو ہمیں ملتا ہے ہم تک پہنچتا ہے، تو کئی ہاتھوں سے ہو کر وہ پہنچتا ہے۔ چنانچہ اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے، اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی اس کے لیے ضروری ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی و تعاون کے تعلقات، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے باہمی تعاون اور ہمدردی کی تمام جو شکلیں ہیں اس کو نیکیاں قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر مہمان نوازی ہے، عیادت ہے، تعزیت ہے، احسان ہے، ایثار ہے، اور سخاوت ہے، حسن زن ہے۔ تو یہ تمام اوصاف کو بڑی بڑی نیکیاں قرار دیا گیا ہے، کہ جیسے مہمان نوازی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کی اچھی طرح خاطرداری کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اچھی طرح خاطرداری کتنے عرصے کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1 دن اور 1 رات کی ہے، اور اس کے بعد 3 دن عام جو کھانا گھر میں ہو وہ اسے کھلایا جائے۔ اس کے بعد میزبان پر ہے کہ وہ جو کچھ مہمان کے لیے کرے وہ اس کے لیے خیرات ہوگی۔ تو اس طرح یہ اس کی اہمیت ہے مہمانوں کی۔ اور پھر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کی عیادت کے لیے کوئی مومن جاتا ہے کسی اپنے بھائی کے پاس، تو وہ اس تمام دوران میں بہشت کے چنے ہوئے میووں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اس طرح سے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق پر ایک حدیث ہے کہ اس کے 6 حقوق ہیں، کہ ایک تو جب ملے تو سلام کرے، اور دعوت دے تو قبول کرے، نصیحت یا مشورہ مانگے تو اس کو نصیحت یا مشورہ دے، اور چھینک کے اوپر الحمدللہ کہے اور جواب میں عیادت کرے، اور پھر تعزیت اس کی انتقال پر۔ بس بات کو میں اپنی کنکلوڈ کرتا ہوں کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ایک شخص کی روح کو فرشتوں نے لیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے کوئی بھلائی کی؟ تو اس نے کہا نہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ یاد کرو، تو اس نے کہا کہ ہاں، میں لوگوں کو قرض دیتا تھا تو اپنے خادموں کو حکم دیتا تھا کہ اس کو مہلت دو اگر یہ غریب ہے، اور اگر مالدار ہے تو اس پر آسانی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس سے درگزر کرو۔ یہ ساری خدمت قلب کے جو واقعات قرآن اس میں احکامات اور حدیث میں احکامات اور واقعات آتے ہیں، اس سے ہمیں انسان دوستی کا جو تقاضا ہے وہ بھی واضح ہوتا ہے، اور جو ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں، جہاں ایک مومن کے دل میں اپنے انسانی بھائیوں کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات ہوتے ہیں، وہاں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ انسانوں کو آرام اور فائدہ پہنچ سکے۔ تو اس کے لیے خدمت قلب کی کوششوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کے احکام کو پھیلانے کی کوشش بھی اگر ہم کریں، تو خدمت قلب کے نتائج اس سے بہت زیادہ بے حد حساب آگے بڑھ جائیں گے۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر ہم کسی کی مالی مدد کرتے ہیں تو اپنی جو جیب ہے اس کے مطابق جا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم معاشرے میں زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کی بات بھی کریں، اسلام کی دعوت پھیلائیں، اسی طرح کمزوروں اور غریبوں جو کی اگر ہم مدد کرنا چاہیں، جب تک ہماری صحت ہوگی اس وقت تک تو ہم کمزوروں کو اور جو لوگ کمزور ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی بات جو ہے وہ اسلامی احکامات کے مطابق پھیلانے کی کوشش کریں، یعنی اسلامی دعوت کو، جو دعوت کا ہمارا پہلو ہے اس کے ساتھ لے کر چلیں، تو وہ یہ جزیات جو ہیں ساری کی ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں، تو ان گنت بے آسرا لوگوں کی دیکھ بھال کرنے کا ذریعہ بنے گا، اور ہمارے لیے بھی ہماری عاقبت سنوارے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر جی۔ ماشاء اللہ آپ نے جو ہے وہ بھرپور پروگرام دیا، اور خاص طور پہ جو آپ نے احادیث وغیرہ جو ہے کوٹ کی، اس میں آپ اپنی ویڈیو آن رکھیں تاکہ وہ آپ کے ریکارڈ ہو رہا ہے تو ریکارڈ